اکثر گناہ رشتہ داریوں میں ہوتے ہیں، یہ کلمیاں ہیں۔ محرم نامحرم کے تعلقات کا خیال رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی لڑکی کے چچا زاد بھائی ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ نہ، ان کے سامنے نہ، نہیں، حجاب اسلامی میں آئے لیکن زیادہ گھلنا ملنا والدین منع کریں۔ آئے، سلام کیا، آپ اپنے کمرے میں، آپ اپنے کمرے میں۔ یہ نہیں کہ سارے کزن آپس میں بیٹھ جائیں، لوڈو کھیل رہے ہیں پوری رات، نہیں، یہیں سے گناہ ہوتا ہے، یہیں سے کانٹے سے کانٹا ملتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا محرم اور نامحرم بیٹے ہو، تیسرا ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے۔ نہیں میں تو بڑا متقی ہوں، میرا بیٹا تو بڑا ایسا ہے، نہیں، نوح کا بیٹا جب گمراہ ہو سکتا ہے، تیرا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ کہ واقعات کیوں اتنے میڈیا پہ بدنامی ہوئی کہ شیعہ لڑکی گھر سے نکلی ہے، باپ کہتا نہیں میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا، اور ٹیبلٹ ہی تھا اور موبائل نہیں تھے اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا، پھر پتا چلا وہ ایک گیم کے ذریعے ایک نامحرم کے ساتھ تھا۔ وہ تو الگ بات ہے، اس لڑکے کی نیت کیا تھی، اغوا کیا جو بھی تھے، اس چکر میں نہیں پڑتے، نکلی تو اپنی مرضی سے تھی نا، تعلق بنا تو نکلی نا۔ ایج کیا ہے بچے کی؟ کئی ایسے والدین کو دیکھا ہے، باپ بزی ہوتا ہے نا، بیٹا تنگ کرتا ہے، ٹی وی لگا کے بیٹھ جاؤ، موبائل دیتے ہیں، بیٹھ کے کھیلو تاکہ مجھے تنگ نہ کرے۔ پتہ نہیں بچہ کیا کھیل رہا ہے، ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہے، کون سے کارٹون دیکھ رہا ہے، کون سی فلمیں دیکھ رہا ہے، اس میں کون سے سین آ رہے ہیں، کہیں بیچ میں ایسا غلاظت بھرا سین آ گیا تو اس کے ذہن کو نجس کر رہا ہے، تو اس کے وجود کو تباہ کر رہا ہے، تو اس کی روح کو فاسد کر رہا ہے، صرف اس کے لیے کہ تو آدھا گھنٹہ بزنس کی کال میٹنگ پہ لگا رہے۔ اس کے لیے مثبت کھیل پیدا کر، فزیکل اسپورٹ میں سے ڈال، کراٹا سیکھے، فٹ بال کھیلے، کرکٹ کھیلے، جس میں اس کا جسم بنے، کمپیوٹر پہ دن رات بیٹھا رہے گا، ذہنی مریض بن جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ڈپریشن کا شکار ہیں، بھائی 20 سال کا بچہ ڈپریشن، آج سے 40 سال پہلے آپ نے سنا بھی تھا، ہر تیسرا بندہ ڈپریشن ہے، ہر چوتھی خاتون انزائٹی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں بٹھا کے ہم نے بچوں کو، نسلوں کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ کزن اور کزن آپس میں، خالہ زاد، چچا زاد، مامو زاد، ہاں سلام کریں، گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، ایک سلام کر کے خواتین کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ پوری رات کھیلتے رہیں، عید کے فنکشنوں میں کھیلتے رہیں، شادیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈانسیں کرتے رہیں، یہیں سے تعلق بنتا ہے۔ کیونکہ رشتہ داری میں گناہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میں بڑی فیملیاں بتا رہا ہوں، چھوٹوں کی بات نہیں کرتا۔ ایک فوجی کرنل، اس کی بیٹی، پتہ نہیں لڑکا کہیں سے موبائل پہ کس طرح سیٹنگ ہوئی، کسی گیم میں لڑکی کے ساتھ اس نے دوستی کر لی، دوستی کرنے کے بعد اس نے اس کی کچھ تصویریں، کچھ ویڈیوز منگوا لی، اس کے بعد اسے بلیک میل کرنے لگا۔ 1 سال کے بعد بیٹی نے باپ کو بتایا، جب تنگ آ گیا، اور اس 1 سال میں وہ باپ کے 2 کروڑ دے چکی تھی۔ اب وہ بھی کرنل تھا، آپ کو پتا، جب پتا چلا وہ لڑکا آج تک گم ہے، خسرت دنیا والآخرت، زندگی اور آخرت اس کی تباہ ہو گئی۔ ایک لذت، ایک لالچ کی وجہ سے اپنی اس نے زندگی کیا کر دی؟ تباہ و برباد کر دی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن زندگیاں تباہ ہو گئی۔ بچی جوان ہو جائے شادی کروا دو، بچہ جوان ہو جائے شادی کروا دو، تقویٰ دیکھو، ایمان دیکھو۔ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کس سے شادی ہو، کس طرح ہو، شادی کے بعد بھی پرابلمس ہوتے ہیں، اب وقت نہیں ہے۔ رجب علی خیال کہتا ہے میری پھوپھی کی بیٹی، کزن ہے نا، بھی ہے، اگر رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار بے دین ہے، بچوں کو نہ بھیجا کرو۔ بھائی کو بولو بھائی بے دینی ہے، میں نہیں آؤں گا، آنا ہے میرے گھر میں آؤ، ملو اور چلے جاؤ، مجھے اپنے بچوں کو تباہ نہیں کرنا۔ نہ تمہاری بیٹیاں حجاب کرتی ہیں، ان میں دینداری ہے۔ بعض تو بندہ چاہے نہ چاہے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے، وہ کہتا ہے نہ میرا میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ بھائی ہم دونوں کزن ہیں، کیا مطلب ہاتھ نہیں ملاؤں گے؟ 1 سیکنڈ میں اس کو گنہگار بنا دیتی ہے۔ وہ حجب، وہ حیا جس کے اندر تھا کہ میرا ہاتھ نامحرم کے ساتھ نہ لگے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نہیں مولانا ہمارے یہاں تو رسم ہے چچیوں کے ہاتھ دینا، وہ ماموں کی بیوی ہے، وہ میں کس طرح بولوں؟ مطلب تمہارے اندر بریک نہیں ہے، بریک فیل ہے۔
اللہ کہتا ہے نہیں تو نہیں، سب سے بڑا پاور اگر انسان کے پاس ہے وہ ہاں کہنا نہیں ہے، نا کہنا ہے۔ اگر تو نو کہنے کی طاقت رکھتا ہے تو کامیاب ہے۔ حسین حسین کیوں بنا؟ کیونکہ حسین نے یزید کو نا بولا تھا، قیمت چکائی حسین نے، اور اجر آج یہ ملا کہ دنیا حسین کے نام پہ آتے ہیں۔